Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today's topic, you will study about the disproportionation reaction and nomenclature of oxyacid. Today, we will discuss our lecture number 3 of chapter number 5. So, let's start our topic. First, we will see the definition of disproportionation reaction. Dear student, disproportionation reaction are those reactions in which a single species, that is atom, ions or molecule, is simultaneously oxidized and reduced is called a disproportionation reaction. At 15 degrees Celsius, the example of disproportionation reaction include the reaction of chlorine with NaOH in cold state. For example, you can see here in this example when chlorine will react with sodium hydroxide, then the reaction between them will produce sodium chloride as well as sodium hypochlorite and water is formed during this reaction. You can see that in this reaction, the oxidation state of free chlorine will be zero. That is the oxidation state of chlorine, and the oxidation state will be changed of chlorine from 0 to -1 in NaCl, while it will change from 0 to +1 in sodium hypochlorite. As a result, you can see that a single species, that is the single species of Cl2, will be oxidized as well as reduced simultaneously in a single chemical reaction. So those reactions in which a single atom, ion or molecule will be oxidized as well as reduced in a single reaction, those reactions are known as the disproportionation reaction. Hopefully this point will be clear to all of you. So we can say that the oxidation state of chlorine will be changed from 0 to -1 as well as +1. So dear student, you will have to memorize this equation and memorize it by practice at least 2 to 3 times of this equation. Now you can see that here in this example the zero oxidation state, because the oxidation state of chlorine in molecular form, in the molecular form of chlorine will be Cl2. Here in this example the chlorine will not make any bond with another any element. As a result, no compound will be formed. So it is the rule of oxidation state that the oxidation state of chlorine in molecular form or diatomic form will be zero. So the oxidation state of chlorine will be changed from 0 to -1 in sodium chloride, while it will be changed from 0 to +1 in sodium hypochlorite. So this is the major example of disproportionation reaction. Now you can see that here in this example the sodium hypochlorite, that is NaClO, the name of this compound is sodium hypochlorite. This reaction will take place at -10 degree at 15 degrees Celsius, while this sodium hypochlorite will be decomposed at 70 degrees Celsius. As a result, this sodium hypochlorite will be changed into sodium chlorate. These are the second part of this reaction. So we can say that disproportionation reaction will be completed in two steps. Now you can summarize this both these reaction, that is the A reaction and the B reaction. As a result, the net equation of this reaction is that is 6NaOH. So the net equation of this reaction is when A equation and B equation are combined with each other, they will produce the net result. Here the NaCl and 2NaCl, that is 3 and 2, when both will add up, then it will be converted into 5 NaCl. While in case of NaClO3, only one molecule, so the 1 mole of NaClO3 will be produced as well as 3 mole of water will be produced. Here this 3 NaClO will be cancelled with this 3 NaClO. As a result, the overall net equation will be 6 NaOH plus 3 Cl2 arrow 5.
Now we will see the nomenclature of oxyacids and their salt, an important class of the compound of halogen in the oxygen containing acids and their salt. The oxyacids are those compounds which contain the oxygen as well as the halogen and hydrogen. So the overall compound is known as the oxyacid. In this topic, you can see that the no oxygen containing stable acid of fluorine is known as. So we can say that HOF is prepared recently, but it is highly stable, and the other halogen form oxyacid through most of them cannot be isolated in pure form, and they are stable only in aqueous solution in the form of their salt. So we can write its equation on whiteboard. As a result, you can see that the reaction of fluorine with the oxygen will not take place because the stable reaction will be no more, because the oxyacid of fluorine and oxygen will not react with each other. So as a result, we can say that the overall reaction of fluorine and oxygen will not take place. So it is the most important point of oxyacid is that no oxygen containing stable acid of fluorine is known. As a result, if it is formed under high pressure or temperature condition, but the existence will not be stable. As a result, they will be decomposed, while the other halogens form oxyacid through most of them cannot be isolated and in pure form, and they are stable only in aqueous solution in the form of their salt. Now, there are different rules of nomenclature of oxyacids and their salt. According to this system, characteristics, prefixes, and suffixes are attached. The meaning of prefixes, the before, while the suffixes mean the last. So, the prefix mean at start, while the suffixes mean at last. So, the name of the halogen will be derived by these following rules. The first one rule of oxyacid nomenclature is that some common acid is arbitrarily called the IC acid. For example, HClO3 is designated as chloric acid, while the name of a salt of this acid end in the word ATE. Here you can see that this is the most common compound, that is the HClO3. There are four different acids, that is HClO, HClO2, HClO3, and HClO4. But in this example, you can see that the name of the acid that is will be end with OUS word. That is, the ending of this acid will be at OUS, while the name of the salt end will be ITES. In the same way, the first point of the nomenclature of oxyacid is that the compound of HClO3, the ending will be at IC, while the salt name will be ended at the word ATE. So we can say that the first one rule of nomenclature of oxyacid is that the most common acid has the ending with the word IC. For example, the compound HClO3 is designated as chloric acid because the chloric acid has the word ended with the IC word, while the name of the salt of this acid end with word ATE. Um, Here you can see that the different oxyacids of chlorine, bromine, and iodine. The fluorine oxyacid will not be known because their oxyacid are not stable. So we can see the different oxyacids and the salt of chlorine, bromine, and iodine. Here HClO, the word oxyacid, the ending of this word with hypo as well as OUS acid. The second one compound of oxyacid, that is HClO2, and the ending with the word HALOUS acid. While the your first one rule of your textbook starts from this compound, that is HClO3, and the ending of this word with IC acid, and the salt name is ended with the word ATE. So you have seen here that HClO3 will be known as chloric acid. Now you can see in this table that the different oxyacids of chlorine, bromine, and iodine are known. So the name of this compound is known as chloric acid, while the name of HbRO3 is known as bromic acid, while the name of iodine is known as iodic acid.
and the salt derived from this compound with the word and, that is ATE. So we can say that the salt which is derived from this chloric acid will be known as sodium chlorate, while the salt of bromic acid is known as sodium bromate, while the salt derived from iodic acid will be known as the sodium iodate. So these are the main nomenclature of this compound. The second one rule of oxyacid and the salt is that an acid whose parent atom has an oxidation state next lower than this, it means that the rule that is HClO2. Here you can see that the oxyacid of chlorine, the ending of this oxyacid will be end with the word OUS acid, and the salt derived from it, the word will be ITE. Dear student, the most important point which you should be note here, that the oxidation state of those compound which will be higher, the ended with the word IC, while the lower oxidation state will be ended with the word OUS. तो बच्चों आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी उनकी एंडिंग हम किस वर्ड से करते हैं, OUS के साथ, जबकि वो कंपाउंड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है उनकी एंडिंग हम किस वर्ड के साथ करते हैं, विद द वर्ड IC एसिड के साथ. सो यहाँ पे जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो लोअर है, दैट इज +1 and +3. सो वी कैन से दैट the oxidation state of these oxyacid will be ended with the word OUS, while the oxidation state of those compound which is higher will be ended with the word IC acid. In the same way, the salt name which is derived from this, that is the +1 ended with the word hypo. Hypo का मीन होता है बच्चों lower, while the hyper का मीन होता है higher. जिस तरह ज्यादा या ग्रेटर होने की क्वांटिटी को हम PER वर्ड से इंडिकेट करते हैं, इन द सेम वे जो लोअर क्वांटिटी होती है उसकी एंडेड हम किस वर्ड के साथ करते हैं, दैट इज हाइपो, और ITE के साथ करते हैं. तो जो इसका साल्ट होगा तो वो कहलाएगा हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड. इन द सेम वे या हाइपो क्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सिंपल इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड. जबकि साल्ट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़नी है तो आपने उसकी एंडिंग ATE के साथ और पर ATE के साथ करनी है. तो अब ये बात याद रखिएगा कि ये पॉइंट हम सेकंड के लिए कर रहे हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन लेस है, तो इसकी एंडिंग हमने किस वर्ड के साथ करनी है, विद OUS एसिड के साथ करनी है. तो यहाँ आपने नोट किया था कि ये OUS एसिड है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो है वो इससे लेस है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी एंडिंग जब आपने करनी है वो किस वर्ड से करनी है, OUS के साथ करनी है. जबकि जो इसका साल्ट का नेम आपने इसे ड्राइव करना है, साल्ट के नेम की को ड्राइव करते वक्त आपने उसकी एंडिंग किस वर्ड से करनी है, सिंपल ITE के साथ करनी है. उसके बाद बच्चों थर्ड वन रूल आता है हमारा कि the acid in which the oxidation state of the parent atom is higher than it is in the, that is the IC, one more oxygen is called the per IC acid, and a salt of this acid is a per ATE salt. For example, here you can note that the ending of this oxy acid will be per IC acid. It means that the compound, that is the HClO4, will contain the oxy acid name is known as the perchloric acid, while the salt name which is derived from it is known as the perchlorate. सो बच्चों हमें यहाँ से आइडिया ये हुआ कि जो HClO4 है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो इसकी एंडिंग हमने किस वर्ड से करनी है, एक तो स्टार्ट में हमने पर का वर्ड लगाना है, अगर क्लोरीन होगा तो पर क्लोरिक एसिड, अगर ब्रोमीन होगा तो पर ब्रोमिक एसिड, एंड per iodic acid, while the salt name which is derived from it will be ended with the word per uh, chlorate, in the same way per bromate and per iodate. जबकि बच्चों जो लास्ट वन हमारे पास आता है कि जिसके अंदर सिंगल एक ही क्लोरीन का आइटम है और एक ही ऑक्सीजन का आइटम है, तो इसके अंदर पेरेंट एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद लो हो जाएगी. तो इसकी एसिड के लिए हम एंडिंग किस वर्ड से करेंगे, एक तो स्टार्ट में हम हाइपो लगाएंगे, हाइपो का मतलब होता है लोअर, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की जो एटम है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे इसकी एंडिंग किस वर्ड से होगी, हाइपो, और उसके बाद आपने जो भी हेलोजन प्रेजेंट होगा उसका नेम लिख के उसके साथ OUS और एसिड का वर्ड ऐड कर देना है. इसके बाद अगर आप साल्ट की बात करें तो साल्ट के लिए जो हम एंडिंग करते हैं वो हम हाइपो क्लोराइड के साथ करेंगे, और जो रूट नेम होगा एसिड का या साल्ट का वो इंडिकेट करेगा कि ये जो है वो इसका पेरेंट एटम है.
اس کے بعد اگر آپ ڈفرنٹ نومنکلیچرز کو اسٹڈی کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 ایسڈ ہیں، دیٹ از ہائپوکلورس ایسڈ، کلورس ایسڈ، کلورک ایسڈ اینڈ پر کلورک ایسڈ. اور ان کے فارمولاز جو ہیں وہ ہمیں ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ جو اس میں ہیلوجن کا ایٹم ہے وہ سرو کرتا ہے ایز اے سینٹرل ایٹم کے طور پہ، جس کے اندر ڈفرنٹ طرح کے آکسیجن ایٹم بانڈیڈ ہیں. اب یہاں دیکھیں اس ایک ہیلوجن ایٹم کے ساتھ جسٹ ایک آکسیجن کا ایٹم بانڈیڈ ہے، جبکہ اس کمپاؤنڈ میں ایک ہیلوجن کا ایٹم 2 آکسیجن سے بانڈیڈ ہے، یہاں 3 سے اور یہاں 4 سے بانڈیڈ ہے. ایز اے ریزلٹ جو الیکٹرونیگیٹیوٹی کا ڈفرنس ہے وہ آکسیجن اور کلورین کے درمیان میں اچھا خاصا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بانڈ کیا ہو جاتا ہے ہمارا پولر ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی ڈفرنٹ تھنگس تھی کہ اگر آپ ان چاروں ایسڈ میں کمپیئر کریں تو آکسیڈیشن سٹیٹ جو سینٹرل ایٹم کی نکلتی ہے وہ ویری کرتی ہے فرام +1 to +7. فار ایگزامپل here you can see the oxidation state of hypochlorous acid that will be a +1, while the oxidation state of oxygen will be -2. So to balance this -2, hydrogen will carry a +1 and the chlorine will also carry a +1 oxidation state. So the overall charge of this hypochlorous acid will be +1, while the oxidation state of chlorous acid will be +3. In case of chloric acid it will be +5, while the oxidation state of perchloric acid will be +7. So ان تمام ایگزامپلس میں آپ نے نوٹ یہ کیا کہ جو آکسیڈیشن سٹیٹ ہے ہیلوجنس کی وہ چینج ہو رہی ہے فرام +1 to +7 تک. تو جیسے ہی آکسیڈیشن سٹیٹ انکریز ہوتی ہے فرام +1 سے +7 تک، تو یہ 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے اندر چینجز آتی ہے. نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے ان کے اندر کہ ان ایسڈز کی تھرمل سٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اب تھرمل سٹیبلٹی کیسے بڑھتی ہے کہ اگر آپ ان چاروں ایسڈ کو کمپیئر کریں تو اس میں سب سے زیادہ ایسڈ جو سٹیبل ہوگا دیٹ از پر کلورک ایسڈ، کیونکہ اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے میکسیمم ہے. سیکنڈ چیز کیا آتی ہے کہ جیسے جیسے آکسیڈیشن سٹیٹ بڑھتی ہے تو انہی ایسڈ کے اندر آکسیڈائزنگ پار جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو ہمارے پاس ایسڈ ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس والے ایسڈ کی آکسیڈائزنگ پار منیمم ہوگی اور آکسیڈیشن سٹیٹ جو ہے وہ ہائیسٹ کس کی ہوگی، اس پرکلورک ایسڈ کی ہے. اس کمپاؤنڈ کی تھرمل سٹیبلٹی بڑھتی ہے، اس کمپاؤنڈ کی آکسیڈائزنگ پار ڈیکریز ہوتی ہے، اور ان چاروں میں جب آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اس کمپاؤنڈ کی ایسیڈک اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا ہوگی، ہائیسٹ ہوگی. تو اس سے بچوں میں یہ پتہ چلا کہ جتنے زیادہ آکسیجن ایٹم آکسی ایسڈ میں پڑتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی تھرمل سٹیبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. اب کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ وائی دی ایسیڈک اسٹرینتھ انکریزز ود دی انکریز ان دی نمبر آف آکسیجن ایٹم ان آکسی ایسڈ. تو اگر آپ ان چاروں کو دیکھیں تو یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اس کے اندر ہیلوجن کا ایٹم پریزنٹ ہے اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے، میکسیمم ہے. تو جب اس کی آکسیڈیشن سٹیٹ، اب یہاں دیکھیں اس کلورین کے ساتھ بچوں 3 آکسیجن کے ایٹم اٹیچ ہیں، اس کلورین کے ساتھ 2 آکسیجن کے ایٹم اٹیچ ہیں، اس کلورین کے ساتھ سنگل ایک ہے، اور اس کلورین کے ساتھ کوئی بھی مزید اس کی ویسینٹی میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ ایسڈ کے ہونے کی بات کرتے ہیں تو بچوں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسڈ کوئی بھی اسٹرانگ تب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا ہائیڈروجن آئن دیٹ از ایچ پازیٹیو آئن آسانی سے لوز کر دے. تو ایچ پازیٹیو آئن کو لوز کرنے کے بعد اس آکسیجن پر چارج کیا جاتا ہے نیگیٹو. تو اس نیگیٹو چارج کو جتنا یہ جو ریمیننگ اسٹرکچر اسٹیبل کرے گا اتنا ہی وہ کمپاؤنڈ اسٹرانگلی ایسیڈک ہوگا، کیونکہ ایسیڈک ہونے کے لیے اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کا انائن جو اس سے ڈرائیو ہوتا ہے وہ اگر اسٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ ایسڈ ہمارا کیا ہوتا ہے، اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے. تو یہ ہائیڈروجن پازیٹیو آئن لوز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو او نیگیٹو ہے اس او نیگیٹو کے چارج کو کتنے آکسیجن فردر اکاموڈیٹ کر ہوتے ہیں، یہ 3 آکسیجن، یعنی وہ اس کی الیکٹران ڈینسٹی کو مزید وڈرا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے اس کے نیگیٹو چارج کو کیا کر دیتے ہیں، اسٹیبلائز کر دیتے ہیں. تو جتنا انائن ایچ پازیٹیو آئن کے لوز ہونے کے بعد اسٹیبل ہو جائے گا اتنا ہی وہ کمپاؤنڈ ہمارا کیا ہوتا ہے، اسٹرانگلی ایسیڈک ہوتا ہے. تو یہی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آکسیجن سٹیٹ بڑھتی ہے تو زیادہ ہائیلی الیکٹرو نیگیٹو ایٹم جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹران ڈینسٹی کو اوے کر دیتے ہیں، یعنی اس ہائیڈروجن سے الیکٹران ڈینسٹی دور چلی جاتی ہے اور ہائیڈروجن زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پروٹون کو لوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. دیٹس وائی دی ایسیڈک اسٹرینتھ آف پرکلورک ایسڈ ول بی انکریز. سو یہاں پہ بچوں آپ کو یہ آرڈر نظر آ رہا ہوگا کہ HClO4 کی آکسیڈیشن سٹیٹ +1 سے +7 تک انکریز ہوتی ہے. تو جیسے ہی آکسیڈیشن سٹیٹ بڑھتی ہے ساتھ ان کمپاؤنڈ کی ایسیڈک اسٹرینتھ بھی انکریز ہو جاتی ہے. تو اوور آل ان تمام چیزوں سے ہمیں اس بات کا آئیڈیا ہوا کہ اگر آپ ان تمام مالیکولز میں دیکھیں تو ایسیڈک اسٹرینتھ صرف کلورین کی نہیں، اگر آپ کسی اور ہیلوجنس کی آکسی ایسڈ کی کلاس لیتے ہیں اور ان کے اندر کمپیئر کرتے ہیں تو ایک کلاس میں رہتے ہوئے جتنے آکسیجن کے ایٹم زیادہ ہوتے ہیں ان میں کی ایسیڈک اسٹرینتھ انہانس کر جاتی ہے.
اس کے بعد بچوں یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے آکسی ایسڈ ہیں لائک فلورین کلورین برومین اینڈ آئوڈین ہے. تو اگر آپ ان کے اندر ایک کلاس میں رہتے ہوئے سنگل ایک ہی اسٹیٹس کے ایسڈس کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آکسی ایسڈ جو ہیں وہ کلورین کے زیادہ اسٹرانگر ہیں ایز کمپیئر ٹو برومین سے, اور برومین کے جو ہیں وہ زیادہ اسٹرانگر ہے ایز کمپیئر ٹو آئوڈین سے. اس کی ریزن کیا ہے کہ جیسے جیسے ایلیمنٹ کا سائز بڑھتا ہے ان کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کی ویلیو ڈیکریز کر جاتی ہے. تو جتنی الیکٹرونیگیٹیوٹی کی ویلیو ڈیکریز کریں گی وہ ایسڈ کیا ہوں گے ویکر ہوں گے, جبکہ یہ والے ایسڈ کیا ہوں گے اسٹرانگر ہوں گے. اس کے بعد بچوں ہمارا آج کے ٹاپک میں آج کے اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے دیٹ از دی پر کلورک ایسڈ. تو پر کلورک ایسڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از کامنلی obtained ان ایکوس سولوشن. کہ اگر آپ اس پر کلورک ایسڈ کو دیکھیں تو ہم عام طور پہ اس کو ایکوس سولوشن سے حاصل کرتے ہیں. پیور انہائیڈرس کمپاؤنڈ کو ہم تیار کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈسٹل کرتے ہیں پوٹیشیم پر کلوریٹ, یہ KClO4 کس کا فارمولا ہے پوٹیشیم پر کلوریٹ کا, ایٹ کنسنٹریٹڈ H2SO4 اگر آپ اس میں ایڈ کریں اور پریشر کو آپ ریڈیوس کریں اور ساتھ اس کو ہیٹ اپ کر دیں تو اس سے بچے دو چیزوں کی فارمیشن ہوتی ہے. ون از نون ایز دا پوٹیشیم بائی سلفیٹ اینڈ دی ادر کمپاؤنڈ از نون ایز دا پر کلورک ایسڈ. So the potassium bisulfate will be formed as well as the perchloric acid will also form during this reaction. Now we will see the properties of perchloric acid. The first one property of perchloric acid is that the perchloric acid is a colorless hygroscopic liquid. Hygroscopic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کمپاؤنڈ جو کہ نمی کو یا موئسچر کو ایبزارب کر لیتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہائیگروسکوپک کا. تو perchloric acid کیا ہے ایک colorless hygroscopic liquid ہے. سیکنڈ ون اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ نارمل پریشر پہ یہ فریز ہوتا ہے ایٹ -112 ڈگری سیلسیس پہ, جبکہ یہ بوائل ہوتا ہے ایٹ 90 ڈگری سیلسیس پہ. کولڈ یا اگر آپ ڈائلیوٹ اسٹیٹ کی بات کریں تو پر کلورک ایسڈ ایک ویک آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے, لیکن جب آپ اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کا کنسنٹریٹڈ سولوشن استعمال کرتے ہیں تو اس کی آکسیڈائزنگ پاور بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ ڈیزالونگ پار کی بات کریں تو وہ بھی بڑھتی ہے کیونکہ اس کمپاؤنڈ کی آکسیڈائزنگ اسٹرینتھ یعنی کمپاؤنڈ کو آکسیڈائز کرنے کی یعنی الیکٹرانوں کو گین کرنے کی ابیلٹی اس کمپاؤنڈ کی زیادہ ہوتی ہے. پر کلورک ایسڈ اگر آپ تمام ایسڈس کو کمپیئر کریں ایون کہ یہ سلفیورک ایسڈ سے بھی زیادہ اسٹرانگیسٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایکوس میڈیا کے اندر پر کلورک ایسڈ جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ ایسڈ ہے آف آل دا ایسڈ ان ایکوس میڈیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے بچوں کے جو پیور پر کلورک ایسڈ ہے یہ آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہوتا ہے اور ڈیکمپوز ہونے پر یہ وہاں پہ ایکسپلوژن کو پروڈیوس کرتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از اسٹورڈ اینڈ یوز ایز اے 67% سولوشن ان واٹر. تو اس لیے ہم اس کا کبھی بھی پیور سیمپل جو ہے وہ اسٹور نہیں کرتے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ اگر واٹر اس میں شامل ہوگا تو پھر وہاں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے ہم اس کا ہمیشہ 67% سولوشن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دھماکہ نہ ہو. اس کے بعد اگر آپ اس کی آکسیڈائزنگ ایفیکٹ کی بات کریں تو ایسیڈک اسٹرینتھ اینڈ دی سولوبلٹی آف دی سالٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ویلیویبل انالیٹیکل ریئیجنٹ. تو بچوں آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا. آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو موسٹ ویلکم آپ لوگ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.